چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر ایک قوم اس رات کے اندر ایک ایسے گناہ کا انجام دیتے ہیں، شاید ہی دنیا کے اندر جو ہے کوئی گناہ بچتا ہے۔ ہر ایک گناہ کے جتنے بھی راستے ہو سکتے ہیں، گناہ کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنے بھی دروازے ہو سکتے ہیں، ساری چیزوں کو لوگ اپنے لیے کھول دیتے ہیں اور مکمل طریقے سے کھل کر اس میں گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس ہیپی نیو ایئر کی مناسبت سے ہم اگر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بدھائی دیتے ہیں، تو بدھائی دینے کے بجائے ہمیں اپنی زندگی میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ پوری زندگی کے اوراق، پوری زندگی کے پیجز پر اگر غور کیا جائے تو پوری زندگی کے صفحات، پوری زندگی کے اوراق ہمارے کالے نظر آتے ہیں۔ نامہ اعمال میں کہیں نظر دور دور تک واسطہ نہیں آتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ نیکیاں ہے بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کا جو مقصد تھا، اللہ رب العالمین کا جو مقصد اس دنیا میں انسان کو بھیجنا تھا، اگر ہم نے اور آپ نے اس کو فوت کر دیا تو دنیا کے اندر ہم اور آپ چین و سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک میسج دیا کہ اے لوگو، 2023 ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا۔ آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ 2023 کے اندر آپ نے کون سا نیکی کام انجام دیے ہیں، کون سے نیکی کے افعال انجام دیے ہیں، کون سے برائی کا ارتکاب کیے ہیں، کون سا کیا کیے ہیں۔ آپ کو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کو انجوائے یا خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آج پوری امت مسلمہ، آج یہ قوم آج اتنا دن بہ دن جو ہے پستی کے طرف جاتی ہے، اس کا ایک ہی ریزن ہوتا ہے کہ لوگ یا نوجوان قوم مذہب اسلام کے طریقے سے، مذہب اسلام کے راستے سے دور چلے جا رہے ہیں۔ مذہب اسلام ہے کیا چیز، دین ہے کیا چیز، اللہ رب العالمین کا کون سا مطالبہ ہم سے تھا، ان ساری چیزوں کو ہم نے فوت کر دیا، اور واٹس ایپ، میسنجر یا اسی طریقے سے فیس بک، ٹویٹر وغیرہ کے ذریعے ہم لوگوں کو، اپنے دوستوں کو یہ میسج ہم کرتے ہیں کہ آج ہیپی نیو ایئر ہے۔ میرے دوستو، آج ہیپی نیو ایئر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو یہ باور کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کے اوراق، زندگی کے پیجز اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ 2023 میں ہم نے کون سے اچھے کام کیے ہیں اور کون سے غلط کام کیے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی مثال دے کر انسانوں کو سمجھاتے ہیں، اے لوگو، پوری زندگی تم گناہ میں دھت رہتے ہو، پوری زندگی گناہ کے کام انجام دیتے ہو، پوری زندگی گناہ کرتے ہو۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اے لوگو، دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین نے جو تم سے مطالبہ کیا ہے، جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے کرنے کو کہا ہے، لیکن تم ان ساری چیزوں سے دور ہو، ان سارے طریقوں سے دور ہے، ان سارے راستوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو۔ مذہب اسلام کے اندر کوئی بھی کام، کوئی بھی خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہے، اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو واضح کیا اور فرمایا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اے لوگو، دنیا کے اندر مسلمانوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو رو کر آتا ہے۔ ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو رو کر آتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن للمؤمن۔ اے لوگو، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے۔ اس لیے دنیا کا دستور یہ ہے، اگر آپ کو اپنے دل میں یقین نہیں ہوتا ہے، اپنے دل میں تسلی نہیں ہوتی، تو آپ کسی جیل خانے کے پاس چلے جائیں، کوئی قید خانے کے پاس چلے جائیں، جہاں لوگ آئے دن ہزاروں کی تعداد میں جیل میں جاتے ہیں۔ کوئی انسان ہنس کر نہیں جاتا ہے، ہر انسان جب قید خانے میں جاتا ہے تو رو کر جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا والوں کو ایک پیغام، ایک میسج دیتا ہے، اے مومنو، اے مسلمانوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ، اپنے آپ کو مومن کہلانے والے لوگ، تم اس میسج کو عام کرو۔ دنیا کا دستور جب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جب قید خانے میں جاتا ہے، ایک انسان جب جیل میں جاتا ہے تو رو کر جاتا ہے، کبھی ہنس کر یا کبھی خوشی سے نہیں جاتا، تو آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے قید خانہ میں بھیجا ہے،
اور آپ دنیا میں آئے ہیں تو رو کر آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کون سا مطالبہ تھا کہ آپ رو کر آئے ہیں؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اے لوگو، دین کے اندر جس موقع پر اللہ رب العالمین نے کہا اس موقع پر خوشیاں مناؤ، اس موقع پر خوشی منانے کی ضرورت ہے، تو ہمیں بھی اسی موقع پر خوشی منانا ہے۔ جن چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی خوشی نہیں منایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری 23 سالہ نبوت کی زندگی، اس کے ساتھ ساتھ 63 سالہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابہ کو مبارکباد نہیں پیش کیا کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، آج ہیپی نیو ایئر ہے، آج نیا سال ہے، اس لیے ہم اپنے جانب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے وہی نمونہ ہے، وہی آئیڈیل ہے، ان کی زندگی پوری زندگی آئیڈیل و نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مبارکباد نہیں دیا، کبھی کسی کو خوشی کی بات نہیں بتلائی، تو ہمیں اور آپ کو بھی ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مبارکباد دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اگر اس کے باوجود کوئی انسان اس طریقے کی حرکات انجام دیتے ہیں، کوئی انسان اس طریقے سے کام کرتا ہے، تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے انداز میں یہ کہہ دیا اے لوگو، مذہب اسلام کے اندر ان ساری چیزوں کی کوئی نظریات نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے جانب سے یہ تصور کرتے ہیں تو یہ کھلا ہوا غلط چیز ہے، کھلا ہوا سراسر غلط چیز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اگر زندگی ہمیں اور آپ کو دیا ہے، ایک امتحان ہے، ایک امتحان گاہ ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ 20 سال 30 سال اپنی زندگی گزار چکے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں کون سی چیز کمی ہے، کون سی نئی چیز ہے، کون سی پرانی چیز ہے۔ اگر ہماری عادات، ہماری رویہ، ہمارے طریقے اگر غلط ہیں تو ان سارے راستوں کو ہمیں بند کرنے کی ضرورت ہے اور ان سارے راستوں سے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے انداز میں یہ کہا کہ ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، جو اس طریقے کے کام انجام دیتے ہیں، جو اس طریقے حرکات و سکنات کو انجام دیتے ہیں، وہ چیز مذہب اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے، مذہب اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، مذہب اسلام کے اندر اس کا کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کہہ کر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دیا کہ مذہب اسلام کے اندر اب ایک بند، ایک الفاظ، ایک جملے بھی کی گنجائش نہیں ہے جس کو ہم اپنے جانب سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ایڈ کرنا ہوتا، اگر اللہ رب العالمین کو کوئی چیز بولنا ہوتا تو اللہ رب العالمین یہ نہیں کہتا اليوم اکملت لکم دینکم، نہیں کہتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس چیز کو چھوڑ کر رکھتا کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب ہمیں اپنے جانب سے اس میں کوئی رائے، کوئی اور چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جن باتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رب العالمین کرنے کو کہا ہے انہیں چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین آج ہمیں آپ کو جوانی دیا ہے یا اسی طریقے سے تندرستی دے کے رکھا ہے، ہمارے جسم کے اندر اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو ہم اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ کوئی بیماری آئے گی تبھی ہم اور آپ مسجد کی طرف آئیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ 2023 ختم ہونے کو ہے، 2024 آنے سے پہلے ہی اپنی زندگی پر غور و فکر کیجئے کہ زندگی میں ہماری یہ چیز غلطی تھی، یہ چیز کمی تھی، ان ساری چیزوں میں ہم کوتاہ تھے، ساری چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تندرست لوگ ہیں، جو نوجوان لوگ ہیں، جو ہٹے گٹے لوگ ہیں، وہ دو چیزوں کے سلسلے میں بہت پیچھے رہتے ہیں اور بہت غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ رب العالمین نے اگر تمہارے جسم میں طاقت دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اگر تمہیں صحت و عافیت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے اگر تمہارے جسم کے اندر، تمہارے باڈی کے اندر کوئی بیماری نہیں دی، تمہارے جسم کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، تمہارے باڈی کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کا تمہیں ہر حال میں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اے لوگو
دنیا کے اندر دو چیزیں ایسی ہے کہ ہر انسان غفلت میں ہے، ہر انسان دھوکے میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے۔ لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ جب ہماری جسم میں بیماری آ جائے گی یا ہم بوڑھے ہو جائیں گے تبھی مسجد میں داخل ہوں گے، تبھی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہیں غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غلط راستوں میں چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، وہ دو چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العالمین نے اگر آپ کے جسم کو بیماری سے پاک رکھا ہے تو یہ آپ کو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ آج اس انسان سے پوچھئے جس انسان کے پاس دو آنکھ نہیں ہے، دنیا کو دیکھ نہیں سکتا، اس انسان سے پوچھئے جس کے پاس زبان نہیں ہے، دنیا کی باتیں بول نہیں سکتا، دنیا کی حرکات و سکنات کو دیکھ سکتا ہے لیکن اپنے زبان سے وہ چیز ادا نہیں کر سکتا کہ ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، ہماری نظروں میں یہ چیز پسند ہے، ہماری نظروں میں یہ چیز غلط ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ آج اس انسان سے پوچھئے جس کے پاس دو پیر نہیں ہے، جس کے پاس دو ہاتھ نہیں ہے، اس کو دنیا کے اندر کون سی چیز محسوس ہو رہی ہے؟ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اے لوگو، تمہیں غلط فہمی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الصحت والفراغ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا۔ سب سے پہلی چیز، لوگوں کے جسم میں طاقت و قوت ہوتی ہے تو لوگ کسی دوسرے کو اپنا انسانی تصور نہیں کرتے، اپنے بھائی تصور نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کے جسم میں بھی طاقت ہے، باڈی کے اندر قوت ہے، بیماری سے پاک و صاف ہے۔ جب جو جی چاہتا وہی کرتا ہے، جو کرنا نہیں ہے وہ بھی کرتا ہے اور جو کرنا ہے وہ نہیں کرتا۔ الصحت والفراغ کہہ کر اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تمہیں صحت و تندرستی دی ہے تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دنیا کے اندر دولت ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ خالی وقت ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم خالی وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے، مومنین ہونے کا مطلب یہ ہے، مسلمان یا مذہب اسلام کے ماننے والے ہونے کا مطلب یہ ہے، دنیا کے اندر کبھی بھی ہم خالی نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ اگر ہم اپنے کاروبار میں ہیں، اپنے کھیت کھلیان میں کام کرتے ہیں تو ہمارا زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ جیسے کلمات ہمارے زبان پہ ہونے چاہیے۔ آج ہمارے نوجوان بھائی جس کے جوانی کے اندر اللہ رب العالمین نے جسم کے اندر طاقت و قوت دیا ہے، وہ سارے لوگ دنیا کے اندر دندناتے پھرتے ہیں، لوگوں کو لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ابھی کھلا چھوٹ دے کر رکھا ہے، کھلی پاور دے کر رکھا ہے، اس لیے اگلا انسان کو انسانی تصور نہیں کرتا، اپنے سے نیچے دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بار بار خطاب کر کر فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دنیا کے اکثر و بیشتر لوگ ان دو نعمتوں کے سلسلے میں جو ہے بہت غافل ہیں، سب لوگ بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکثر و بیشتر لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر دیکھا جائے ہم عالیشان سے عالیشان مسجدیں تو بناتے ہیں لیکن لوگ اس میں اذان کون کہے گا، اذان کے کلمات یا اذان وقت پر نہیں ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے نماز کون مکمل طریقے سے پڑھائے گا، یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے غور و فکر کرتے ہیں یا ستاتے ہیں کہ آج ایک نماز پڑھانے والا صحیح ڈھنگ کا نہیں ہے، ایک اذان دینے والا صحیح ڈھنگ کا نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ خالی وقت میں مشغولیت میں لوگ کہیں بھی گھومتے پھرتے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے، مومنین ہونے کا مطلب ہے، مذہب اسلام کا جو ایکسپٹ کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی چھٹی نہیں ہے۔ لوگ سنڈے کو چھٹی مناتے ہیں، اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے وہ سنڈے بھی چھٹی نہیں ہے، اس لیے ہیپی نیو ایئر کو بھی چھٹی نہیں ہے۔ اگر پورے ہندوستان کے اندر یا پورے دنیا کے اندر جو ہے لوگ اس دن چھٹی مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہمارے لیے جائے عبرت ہے، اس لیے جو ہے ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے، نصیحت پکڑنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے 2023 میں کیا کیا۔ الصحت والفراغ کہہ کر اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو، جسم کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، جو چیزیں دکھانی اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر دکھاؤ، جو چیزیں کرنی ہو وہ سارا چیز اللہ رب العالمین کو آ کر کے دکھاؤ۔
تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ دنیا کے اندر جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، جو مذہب اسلام کا فالو کرنے والا ہے، مذہب اسلام کو ماننے والا ہے، 360 یا 365 دن میں کبھی اس کے لیے خالی وقت نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی دکان میں ہو، اپنے مکان میں ہو، اپنے کاروبار میں ہو، اپنے گھر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کا ذکر سے زبان ہمیشہ تر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر ادا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی جیسے بھی اللہ رب العالمین تو نے زندگی دی ہے، ہم لوگ گناہگار و خطا کار ہیں، ہم لوگ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین تو خالق کائنات ہے، مالک و ارض و سما ہے، دنیا کے بنانے والا ہے، دنیا کے سجانے والا ہے۔ ہم اتنا گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود 3 ٹائم تو ہمیں آرام سے کھانا کھلاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ہر حال میں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم پورے دن بھر کا اگر جائزہ لیں، ہم ہر ایک چیز کا حساب و کتاب کرتے ہیں، لیکن اپنے نفس کے لیے 24 گھنٹہ نہیں، 1 گھنٹے کا اپنے حساب کیجیے۔ اسی 1 گھنٹے کے اندر آپ نے کتنے نیکی کے کام انجام دیے، کتنے برائی یا کتنے گناہ کا کام انجام دیے، 1 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے کس چیز کا ہم سے مطالبہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا کہ تم مومنین ہو، تم مسلمان ہو، تم صدیقین ہو، تم تو شہیدوں کے ساتھ رہو گے، تم صدیقین کے ساتھ رہو گے، تم اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے، تم جنت میں اچھے لوگوں کے ساتھ تمہارا نصیب ہوگا۔ لیکن آج 1 گھنٹے کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو 1 گھنٹے کے اندر جو ہے ہمیں یہ دکھائی پڑتا ہے کہ جنت سے بہت دور اور جہنم سے بالکل ہم اور آپ قریب ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے۔ ہیپی نیو ایئر بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ 2023 ختم ہونے والا ہے، 2024 آنے والا ہے۔ اس لیے دنیا کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو خود ہی لوگ اپنے آپ معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں آج 2023 ختم ہونے والا ہے، 2024 کی شروعات ہے، لوگ خود بخود جان جاتے ہیں۔ اس لیے ایک چیز اور یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جسم کے اندر طاقت و قوت دیا ہے، جوانی دیا ہے، تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے کہ جب تک وہ انسان کچھ چیزوں کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے سے جب تک وہ کچھ چیزوں کا جواب نہ دے لے، اللہ رب العالمین اپنے سامنے سے اسے ہلا بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی۔ اے لوگو، تم دنیا کے اندر اگر کسی چیز میں سفر کرتے ہو، کسی ٹرین میں سفر کرتے ہو، کسی بس میں سفر کرتے ہو، بس اوقات اس ٹرین میں بھیڑ ہوتی ہے، بس اوقات اس بس میں بھیڑ ہوتی ہے، ہم سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تک کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہوتا تو ہم اپنے پیر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلا نہیں سکتے، اس لیے کہ بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ پیر بھی ہلانے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسے آج مسجد فل ہے، کوئی انسان کی جگہ نہیں ہے کہ اندر وہ آ جائے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگو، کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین حساب و کتاب کا بازار لگائے گا، اللہ رب العالمین میدان محشر میں سارے لوگوں کو جمع کرے گا۔ جب تک وہ لوگ ان چیزوں کے سلسلے میں سوال و جواب نہ ہو جائے، وہ جب تک صحیح سے جواب نہ دے لے، اللہ رب العالمین وہاں سے اس کو ہلا نہیں سکتا۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن خمس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خمس کا مطلب ہوتا ہے 5 چیزوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، ہم نے تمہیں بچپنے سے بڑا کیا، بڑھاپا سے تم نے بوڑھا کر دیا، تم نے اس بڑھاپے کے عالم میں تم نے کون سا عمل کیا، تم جوانی میں کون سا کام کیے، کون سا عمل لائے ہو، آج ہمارے سامنے اس کو پیش کرو۔ عن عمرہ فیما افنا، تم اپنی زندگی کے سلسلے میں جو ہے پوری زندگی تم 23 سالہ زندگی گزار کر آئے ہو، تم 70 سالہ 50 سالہ دنیا کے اندر زندگی گزار کر آئے ہو، آج ذرا بتلاؤ تو صحیح تم نے کون سا کام اچھا کیا ہے۔ تم نامہ اعمال میں اپنا پڑھ لو، خود دیکھ لو کون سا عمل تمہارا صحیح ہمارے سامنے پیش کرو۔ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا،
اب اللہ رب العالمین یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے جب ہماری زندگی کے سلسلے میں سوال ہو ہی رہا ہے تو اس میں جوانی بھی شامل ہے، بڑھاپا بھی شامل ہے، بچپنا بھی شامل ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکیداً کہتے ہیں اے لوگو، اللہ رب العالمین تمہاری عمر کے بعد تمہاری جوانی کے سلسلے میں بھی سوال کرے گا۔ اس لیے جوانی ایک ایسا عمر ہوتا ہے، جوانی کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان اکثر و بیشتر اس اوقات میں بہک جاتا ہے، انسان گناہ کی طرف بھاگتا ہے، انسان جوانی میں گناہ کی طرف زیادہ لپکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً کہا ہے، حالانکہ ایک چیز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا عن عمرہ فیما افنا، تو اب عن شبابہ فیما ابلا کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکیداً ذکر کر رہے ہیں اے نوجوان ساتھیوں، 2023 ختم ہونے کو ہے، 2024 کی شروعات ہونے والی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی جوانی کے ذرا ایک دن کا بھی حساب لگا لیجئے۔ ایک دن تو دور کی بات ہے، 1 گھنٹے کے حساب لگائیے۔ اگر ہم اور آپ 1 گھنٹے کے حساب اپنے نفس سے نہیں پوچھ سکتے، اپنی زندگی کے سلسلے میں نہیں دے سکتے ہیں، تو پوری زندگی کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے سامنے کیسے دے سکتے ہیں؟ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، تمہیں جو جوانی دی تھی، جوانی میں تمہیں بہت قوت و طاقت عطا کیا تھا، تم نے اس جوانی کو کہاں گزارا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے جوانی کو دیوانی میں لگا دیا، جوانی کو کہیں اور چیزوں میں ختم کر دیا۔ وعن شبابہ فیما ابلا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ اے لوگو ذرا بتلاؤ تو صحیح، پورا 24 گھنٹہ نہیں، پورا 24 سال تم محنت و مشقت کرتے ہو، حلال و حرام کا تمہیں کبھی تمیز نہیں آیا کہ کون سی چیز حلال ہے یا کون سی چیز حرام ہے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے حلال و حرام میں غور و فکر کیا کہ یہ چیزیں ہمارے اپنے اور اپنے بیوی بال بچوں کے لیے صحیح ہے، ہمارے نفس کے لیے یہ چیز صحیح ہے، بیوی بچوں کے لیے بھی صحیح ہے، یا ہمارے نفس کے لیے یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں تو ہماری بیوی بچوں کے لیے بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم نے جو مال کمایا ہے، ہم نے جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہم نے کھڑی کر دی، یہ ہم جو ہے لوگوں کے سامنے یہ باور کرتے ہیں دنیا کے اندر پیسے والے ہم ہیں۔ آپ نے یہ پیسہ حاصل کیا تو کہاں سے کیا، اور آپ نے حاصل کر بھی لیا تو کہاں خرچ کیا، کس جگہ میں آپ نے خرچ کیا، مدرسے میں دیا یا نہیں، مسجد میں دیا یا نہیں دیا۔ ذرا 100 روپیہ کا تمہیں حساب پیش کرنا ہے، ہم 1 روپیہ کا حساب پیش نہیں کر سکتے تو 1000 کا کیسے حساب پیش کر سکتے ہیں؟ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علما۔ اے لوگو، دنیا کے اندر تم بڑے بڑے علماء سے سنتے رہتے تھے، ہر سال بڑے سے بڑے جلسہ کروایا کرتے تھے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں گے، اپنے گاؤں والوں کی اصلاح کریں گے، ہم اپنی بیوی بچوں کی اصلاح کر لیں گے۔ لیکن تم نے اتنے بڑے بڑے جلسے جلوس تو تم نے عالموں سے بہت اچھی اچھی باتیں سنی، ہر ہفتہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے جانا بھی ہے کہ نماز اللہ رب العالمین کے لیے ہے، روزہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لیکن آپ نے کتنے وقت کی نماز ادا کیے، کتنے فرائض کو انجام دیے، کتنے نوافل کو آپ نے انجام دیا، کون سی چیزوں کو انجام دیا، ذرا پیش تو کریں۔ آپ نے جانا بھی ہے نماز اللہ رب العالمین کے لیے ہے، روزہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، حج زکوٰۃ سارا چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہے، مال و دولت بھی خرچ کرنا ہے تو ہم اپنے لیے تو خرچ کرتے ہیں، حالانکہ دیا ہوا اللہ رب العالمین کا ہے، اس کے باوجود ہم خرچ کیے یا نہیں کیے، ہر ایک چیز سننے اور جاننے کے باوجود ہم نے اور آپ نے کون سا عمل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے زندگی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ جب ہم 1 دن کی چیزیں کو یاد نہیں رکھ سکتے، 1 ہفتہ پہلے ہمارے ساتھ کون سا کام آیا یا کون سے ہم نے عمل انجام دیے، ان ساری چیزوں کو ہم نوٹ نہیں کرا سکتے، بتلا نہیں سکتے، تو پوری زندگی کا حساب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین جو ہمارا وقت ضیاع ہو گیا ہے، جو وقت برباد ہو گیا، ویسٹ ہو گیا، اللہ رب العالمین آئندہ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ 2023 میں آپ کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، 2024 آنے سے پہلے یا 24 میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اور آپ کو نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ رب العالمین،
تم نے جسم بھی تو نے دیا تھا، مال و دولت بھی تو نے دیا تھا، علم بھی تو نے دیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین ہم نے اپنی جوانی کو کہیں دوسری چیزوں میں برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہم جانتے تو سبھی تھے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے نہیں پڑھا، اس لیے اللہ رب العالمین آج تو ہمیں معاف کر دے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کون سی چیز اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کچھ چیزوں کو پیش کر کے بچنا بھی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ میرے بھائیو، وقت ہو چلا ہے، باتیں بہت تھی، انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن پورے خطبہ کا خلاصہ یہ ہے، پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بس ایک ہی چیز، جو ہمارا مقصد یہ ہے، اللہ رب العالمین کا دنیا میں بھیجنے کا مقصد جو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں، اس کے لیے ہی انجام دیں۔ جو چیزیں زندگی میں کرنی ہیں ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی سے نادان تھے، ہمیں نہیں معلوم تھی کہ کون کون سی چیزیں ہم کر رہے تھے، تو 2024 آنے سے پہلے یہ میسیج کو اپنے دل میں بسا کر لے کر جائے کہ انشاءاللہ 2024 تو دور کی بات ہے، آج ہی سے انشاءاللہ اگر ہم نماز سے دور تھے، مسجد سے دور تھے، حلال و حرام سے اگر دور تھے، تو ان ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین سے دعا کر کے جائیے کہ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے ہمیں قریب کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین جو ہم سے کوتاہی یا خطا ہوئی، اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کو معاف کر دے۔ اللہم آمین۔ یا اللہ، آگے کی زندگی جو بھی بچی ہوئی ہے اللہ رب العالمین ان پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ تو نیکی کا راستہ ہمارے لیے ہموار کر دے، اور نیکی کا کام یا نیکی کے کام جتنے بھی ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین تو مجھ سے لے لے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی